الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم. قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شافی آسیہ گزر گیا، جہاں جہاں سے وہ شافی آسیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. محترم استاد کرام اور علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت سمت گرانی. آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کے زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں اور ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمر لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے. لیکن میرے محبوب کے غمر ساتھی توسر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا حیات طیبہ مبارک کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز علیم و اقوا سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام علیم و اشر اور نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کسی نے ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے. پورا قرآن میرے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حاضرین مکرم، میرے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو کتب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں. ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے، ہمارے زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن میں. قرآن میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرات تقلب وحیکا کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولا کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کا ذکر آیا تو قرآن نے لامرک کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا الذی قم فانذر کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَلَكِنَّ اللَّهَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غور کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان تاروں کا ذکر آیا تو قرآن نے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتا وسطوا کہا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن کا ذکر آیا تو قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا. محترم حضرات، میں اپنی تقریر کو اس شعر کے طور پر ختم کرنا چاہوں گا. ہر عبادت سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر عبادت سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ
دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔